کہ کائنات کے مشکل کشا ہیں میرا مولا بھی اور اللہ کا رسول، لیکن فاطمہ ان کی بھی مشکل کشا، جو کائنات کے مشکل کشا ہیں ان کی مشکل کشائی کرنے والی کا نام فاطمہ۔ صرف 2 جملے عرض کر رہا ہوں گھڑی کو دیکھتے ہوئے۔ قبر سیدہ پر کھڑے ہو کر میرے مولا نے جو پہلا مرثیہ پڑھا اس کا پہلا لفظ تھا الآن انکسر الظہری۔ آج فاطمہ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ دنیا کی ہر زبان میں کمر یہ محاورہ ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا سہارا۔ فاطمہ علی کا سہارا۔ کون علی؟ جو ہر گرتے ہوئے کا سہارا ہے، جو ہر مصیبت زدہ کا سہارا۔ اور یہاں پہ علماء کا جملہ وہ یہ نہیں، وہ اس کے بعد کہ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ جو کہ رسالت اور امامت کی بھی مددگار ہیں، بلکہ میں لفظ بدل، فاطمہ رسالت کی بھی مشکل کشا ہے اور امامت کی بھی مشکل کشا۔ یہ بھی ون آف دا ریزن کہ فاطمہ کو ظاہری اعتبار سے اللہ نے کوئی منصب، کوئی عہدہ نہیں دیا۔ کہا گیا کہ جی وہ عورتوں کو اللہ کے عہدے نہیں ملتے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا کوئی فارمولہ یا عقیدہ اسلام میں نہیں۔ جن کو اللہ نے منصب دیے ان سب سے بلند رتبہ فاطمہ کا ہے بجز رسول خدا کی۔ جتنے انبیاء گزرے فاطمہ ان سب سے بلند رتبہ رکھتی، ان کو نبوت مل گئی، فاطمہ کو کوئی الہی منصب نہیں ملا۔ کیوں؟ ون آف دا ریزن یہی بات ہے جو ابھی میں نے کہی۔ وہ کیا بات کہی میں نے؟ وہ یہ دیکھیے، کبھی کسی شخصیت کو نیوٹرل رکھنا پڑتا تاکہ جب کبھی کوئی کنٹروورسی اور پرابلم اٹھے تو یہ نیوٹرل شخص جو ہے نا وہ کام آ سکتا۔ میں بہت زیادہ بات کو واضح نہیں کرنا چاہتا۔ فاطمہ کو منصب نہیں دیا گیا، کیوں؟ دنیا والوں کا رسول سے اختلاف صرف رسالت پر تھا۔ مکے والوں نے بار بار کہا محمد تم رسالت کا دعویٰ واپس لے لو، آج بھی تم ہمارے بھائی، آج بھی تم ہمارے دوست، آج بھی تم ہمارے ساتھی، بس ہمارے بتوں کو برا نہ کرو، اپنی رسالت کا اعلان نہ کرو۔ جھگڑا رسالت پر تھا۔ مولا سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ اپنی امامت کی بات نہ کریں، پھر آج بھی ہمارے سروں کے آج بھی آپ ہمارے سردار۔ مولا سے اختلاف سارا امامت پر ہے، رسول سے اختلاف سارا رسالت پر ہے۔ فاطمہ ان دونوں کی مشکل کشا۔ فاطمہ کو بھی اگر رسالت ملتی تو فاطمہ بھی ایک پارٹی بن جاتی، امامت ملتی فاطمہ بھی ایک پارٹی بن جاتی۔ کا فاطمہ کو نیوٹرل رکھنا تاکہ جب محمد کی رسالت پر مشکل وقت آئے تو مباہلے کے میدان میں فاطمہ جا کر محمد کی رسالت کو بچائے، اور فاطمہ کو نیوٹرل رکھا گیا، امامت نہیں دی گئی، تاکہ جب علی کا حق غصب کیا جائے تو دربار خلافت میں خطبہ بدر دے کے فاطمہ امامت کی مدد کرتی ہے۔ محمد وآل محمد رسالت کی مددگار بن رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مباہلے کے عیسائی رسول کو کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، علی کو کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، حسن کو کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، حسین کو کتنے دنوں سے، کس کی وجہ سے وہ فوراً شکست تسلیم کرتے ہیں؟ وجود فاطمہ۔ اور دربار خلافت میں فاطمہ کا خطبہ انتہائی بدترین دشمن اہل بیت نے بھی یہ لکھ دیا، جو پوری ہسٹری کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں کہ جب تک فاطمہ زندہ نہیں علی نے بیعت نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے کبھی نہیں کی، لیکن انتہائی جو ہسٹری کو ایک سیکنڈ میں چینج کر دیتے، ان میں بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتے کہ پیغمبر کے فوراً بعد علی نے بیعت کر کہ جب تک فاطمہ زندہ رہے۔ یہ فاطمہ کا وجود امامت کا ایک پروٹیکشن بن رہا ہے۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين